بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ اس زمانے میں نمرود نام کا کافر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرتا، سخی داتا جیسی اس کی بڑی خوبی تھی۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے فندے میں آ گیا۔ گندے وچار اس کے من میں بیٹھ گئے۔ حکومت کرتے کرتے وہ خدائی کا دعویدار ہو گیا۔ اپنے بت بنوا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیے اور جنتا کو حکم دے دیا کہ وہ اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے دیش اور دھرم کو تباہ کر دے گا۔ نمرود نے بے چین ہو کر حکم دیا کہ جتنے لڑکے بھی اس جگہ پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ساتھیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی تو وہ سب سے جان بچا کر اپنے گھر سے باہر نکل کھڑی ہوئی۔ جب وہ جنگل میں ایک سوکھی نہر تک پہنچی تو ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگی اور وہ اسے سینے سے لگائے ادھر ادھر جانے لگی۔ نہر کے پاس ایک کوٹھری تھی، لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ لڑکے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے گھر آ گئیں۔ اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے وہ بار بار اس کوٹری میں آتی رہتی تھی اور ان کو زندہ دیکھتی تو آنکھیں ڈبڈبا پڑتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں اور اصلی حفاظت کرنے والا اللہ کی پناہ میں برابر جی رہے ہیں۔ ساتھیوں، ایسی عجیب حالت کو دیکھ وہ دانتوں تلے انگلی دبا لیتی تھی، پھر بچے کو گلے لگاتی، دودھ پلاتی اور روتی ہوئی گھر کو واپس چلی جاتی۔ اس طرح جب فرصت پاتی تو ان کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی۔ ساتھیوں، جب کبھی ان کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے ہی چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہی ان کی اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ ساتھیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک ہفتے میں بڑھ پاتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک مہینے میں بڑھ پاتے ہیں، اور ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ دوسرے ایک سال میں بڑھ پاتے ہیں۔ اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی۔ حضرت ابراہیم میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ایک دن رات میں ان کی ماں انہیں دیکھنے کے لیے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اس اندھیرے گھر کے سوا اور کوئی بھی دنیا ہے کیا؟ دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا دیا ہے۔ ماں نے اس کا جواب دیا، یہاں پر تمہیں رکھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ تمہاری جان بچی رہے اور تمہیں اپنی نگرانی میں پالا پوسا جا سکے۔ ویسے اللہ کی بنائی ہوئی زمین بہت لمبی اور چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب تو مجھے اس کوٹھری میں آرام محسوس نہیں ہوتا ہے، نہ میں اپنے لائق اس کو سمجھتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوٹھری سے باہر نکل آئے اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے بولے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گئے تو فرمایا، میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں مانتا۔ ساتھیوں، پھر جب چمکتے چاند پر نظر پڑی تو اس کی چاندنی میں انہیں مزہ آیا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں لو لگاؤں گا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ ساتھیوں، جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں پھیل گئیں تب بولے، یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، یہ تو اس کی روشنی اور گرمی سے بھی ظاہر ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے کو آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سوچ میں پڑ گئے اور بولے، علاوہ اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے میں کسی پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر حضرت ابراہیم کو ان کی ماں گھر لائیں اور تمام باتیں ان کے باپ کو سنائیں۔ ساتھیوں، ان کے باپ آزر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔
اسے اس کی خوشی بھی تھی کہ اس کا بیٹا بچا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو برا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت ابراہیم نے نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا، تو نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مار اور زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا پروردگار ہوں۔ پھر اس نے دو ایسے قیدیوں کو بلایا جنہیں سزا میں قتل ہونا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا، ہم نے بھی ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا، ہم ہیں پروردگار اور یہی ہے ہمارا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پچھم سے نکال کر دکھا۔ نمرود اور اس کے ساتھی اس جواب سے چپ اور حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے پوچھا، اے باپ، یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن جن کے ساتھ تم سجدے میں پڑے رہتے ہو؟ آزر نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی طریقے کا نقصان؟ ساتھیوں، آزر نے لاجواب ہو کر کہا، اگر تو ہمارے خدا کو نہیں مانے گا تو سزا پائے گا اور تجھ پر پتھر برسائے جائیں گے۔ ساتھیوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تھا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا تھا اور عمدہ کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ جاتے تھے اور ادھر سے پھر جب واپس آتے تو اس کھانے کو اگلے سال کے لیے زیادہ روزی کا سبب مانتے تھے۔ جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم کو ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، میں بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اور دل میں کہا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ فریب کروں گا اور ان کی بے عزتی کروں گا۔ ساتھیوں، جب سب لوگ تہہ خانہ خالی کر کے عیدگاہ پہنچے تو حضرت ابراہیم بھی ایک پہنچے اور بتوں سے مذاق میں کہا، ایسا اچھا کھانا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ بے بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ پھر تو خدا کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر سب کے سر اڑا دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان، مگر بڑے بت کو بچا کر کلہاڑی اس کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے بہت جلد وہاں سے نکل گئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے واپس تہہ خانے میں داخل ہوئے اور سبھی چھوٹے بڑے پرانے دستور کے مطابق وہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، بڑی ذلت کی حالت میں پڑے ہیں، بالکل مردہ۔ اس کے منہ سے نکلا، کس ظالم کا یہ سب کیا دھرا ہے اور کس نے ہمارے معبودوں کے سر توڑ کر ہمیں دلی تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت ابراہیم ہمیشہ بتوں اور بت پرستوں پر چوٹ کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی کو برا کہا کرتے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ سب کو غصہ آیا اور وہ ان کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوری قوم ایک راہ ہو کر نمرود کے پاس پہنچی اور فریاد کی کہ ابراہیم نے تہہ خانے کی حرمت کو برباد کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور بہت غضب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا۔ ساتھیوں، نمرود اور پوری قوم نے کہا، اے ابراہیم، معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بڑے بت نے یہ سب کیا ہے، تم عزت والے بڑے بت سے پوچھو، وہ تم سے چھپ نہیں پائے گا۔
وہی تو تمہارا بڑا معبود ہے، کیا اتنا بھی تم نہیں جانتے؟ مشرک اس بات کو سن کر لاجواب ہو گئے اور انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہ بت ہرگز نہیں بولتے، یہ اچھا اور برا اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسے معبودوں کی پوجا کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جو ان کی بے زبانی کو پوجے وہ تو بڑا ہی جاہل ہے۔ اس سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ ایمان لائے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کیا جائے۔ کافروں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اسی طرح سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ کوٹری کے دامن میں 160 گز کا ایک مکان بنا ہوا تھا۔ ملک کی لڑکیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اوپر سے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے اور نہ کوئی آدمی اس کے نزدیک جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لے جا کر ڈالیں۔ ساتھیوں، پھر سب کافر حیران ہوئے اور ان کو آگ میں ڈالنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ شیطان نے سجھایا کہ ایک فلاخن بناؤ اور 2-3 کھمبے کھڑے کرو، جھولے کی طرح جھلا کر ابراہیم کو آگ میں پھینک دو اور اس طرح اپنے ارمان پورے کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو توق اور زنجیر میں باندھ کر فلاخن پر بٹھایا گیا اور آسمان اور زمین کے فرشتوں نے رو رو کر فریاد کی کہ خدا بندے، تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم اس ظلم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہیں، ہمیں اجازت ہو تو انہیں ہم ابھی چھڑا لیں اور اس طرح تیرا دوست دشمنوں سے بچ جائے گا۔ حکم ہوا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو بہت بہتر ہے، تم جا کر اس کا ساتھ دو۔ 2 فرشتے جو ہوا اور پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہوا اور پانی اس آگ کو پل بھر میں بجھا دیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر فرشتے بہت رنجیدہ ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم فلاخن سے باہر ہوئے، جبریل امی فوراً فضا سے حاضر ہوئے اور کہا اور تمہیں ان شعلوں سے بچا لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم سے کوئی کام نہیں ہے، جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جبریل نے کہا پھر خدا ہی سے سوال کرو اور اپنی مصیبت اس سے بیان کرو۔ ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا جانتا ہے میرے کہنے سے کیا ہی حاصل۔ اس طرح جب خدائے بندے بے نیاز نے دیکھا کہ ابراہیم توکل راہ میں قائم ہے تو فرمایا اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ ساتھیو، حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ کلام الہی میں لفظ سلام نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈ کے ابراہیم کو چین نہ ملتا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کا بازو پکڑ کر نہایت آرام سے زمین پر بٹھایا ہی تھا کہ اسی وقت وحشت کے رضوان نے ٹھاٹدار کپڑے لا کر پہنائے اور ان کے آس پاس 20 گز تک پھول سبزے کلیاں اور خوشبودار پھولوں سے عجیب باغ بنا دیا۔ ایک میٹھا سوتا بھی وہاں جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم پر خدا کا بڑا فضل ہوا کہ لذیذ کھانا صبح شام پہنچایا کرتے تھے۔ جب 7 روز اسی طرح گزر گئے تو نمرودیوں نے چاہا کہ دیکھیں آگ بجھی ہے یا نہیں۔ نمرود بھی ایک اونچے محل پر چڑھ کر ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم زندہ نہ رہ جائے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح سلامت آئے گا تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی آفت لائے گا۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے مصاحبوں کے ساتھ کہتا تھا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ انسان کیا ہے کہ جل کر راکھ نہ ہو جائے، اس آگ میں تو اگر سنگ خار بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل کر بہہ جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بہت غور سے اپنے محل سے دیکھا ابراہیم کے چاروں طرف تو گل و ریحان ہے اور آگ کی لپٹے کی بجائے
باغ دکھائی دیتا ہے اور میٹھے پانی کا سوتا بھی بہ رہا ہے اور ہر دم وہاں عیش و آرام ہی ہے، تو بہت حیران اور پریشان ہوا۔ بولا اے ابراہیم، تو ایسی تیز آگ سے کس طرح بچ سکا اور یہ باغ اور نعمت کس نے فراہم کیا؟ ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قدرت کا یہ تو بے مثال چھوٹا سا کرشمہ ہے، اس کا فضل اور عنایت ہو تو ایسا کام ناممکن نہیں۔ نمرود بولا جس کی قدرت کی یہ ادنا نشانی ہے وہ سچ میں بڑا پروردگار ہے۔ ساتھیو، حضرت ابراہیم راک کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تشریف لائے اور نئے سرے سے نمرود کو نصیحت کرنے لگے۔ نمرود نے تھوڑے دن کی مہلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا۔ اس نے حامان سے جو اس کا وزیر تھا صلاح لی اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس ملعون حامان نے کہا اتنے زمانے تک تو آپ نے خدائی کی، اب بندگی اختیار کریں گے اور دنیا بھر میں اپنا نام رسوا کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہلت گزر جانے کے بعد ایمان لانے کی مانگ کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا ایمان لانا تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے، مگر ہاں تیرے پروردگار کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بغیر ایمان کے کوئی قربانی خدا دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نمرود نے 4000 گائیں اور بہت سی بکریاں اور اونٹوں کو ایک بڑے میدان میں قربان کروا دیا، لیکن حامان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا، نمرود کی تباہی۔ ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے آ جا۔ خدا تعالیٰ تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے اور اسی طرح مجھے ایسے معجزے دیے جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہی ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہیں آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلے جا رہا ہے۔ جان لے یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتا، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کے سوا کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیج دے اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ ساتھیو، حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ چکی ہے، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں آ۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی، ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا ابراہیم وہ آسمانی فوج کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی چھپ گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا نکارہ بجا کر مچھروں کو بھگا دیا جائے۔ ساتھیوں، جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی لوگوں کے ہوش گم ہو گئے، تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھرا چلا آ رہا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر پل پڑے۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چمٹ رہی تھی، لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہو گئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا بھی۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سوڑ کو اس کے بھیجے میں چبا دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہیں ملتا تھا۔
جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو زمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر دھولا لگاتا تھا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا تھا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین اور جمیل ہیں اور اپنے حسن اور جمال سے یکتا اور بے مثال ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ ساتھیو، حضرت ابراہیم نے سوچا کہ میں اگر کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے مارنا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری دین کے حساب سے بہن ہے۔ اس طرح ان کی جان بچ گئی۔ جب اس مردود نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اس بے ادب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بیکار ہو گیا۔ اس نے کہا اے عورت، مجھ پر یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تیری بدنیت کی وجہ سے خدا نے تجھ پر سزا دی ہے۔ اس ملعون نے کہا اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیت سے ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہوئی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپاہج کر دیے۔ وہ بڑی منت سے گڑگڑانے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ نمرود کی نیت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ شلے ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو تندرستی بھی ملتی رہی۔ آخر میں سچے دل سے وہ برائی سے اور حاضرہ نامی خاتون کو نذر کیا۔ یہی حضرت حاضرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کے شام کا ارادہ کر لیا۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کے علاقے میں جا کر قیام فرمایا۔ تو ساتھیو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔